بچوں کی تربیت اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے ان کو واقف کرانا ہر مومن و مسلمان ماں باپ کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ ظاہری تربیت بھی کرنی ہے اور باطنی تربیت بھی کرنی ہے۔ ظاہری تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیں، ان کا ایسا مزاج بنائیں کہ وہ اپنی شکل و صورت، اپنی تراش خراش، اپنا لباس اور پہناوا، اپنی وضاحت اسلامی بنانے کا فخر محسوس کرتے ہوں اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا اپنے لیے سعادت تصور کریں۔ بچوں کے یہ مزاج بڑوں کی نگرانی اور ان کی تربیت کے نتیجے میں بنتا ہے۔ شروع سے جو بچوں کا ذہن بنایا جاتا ہے، اچھائی کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، برائی سے ان کو متنفر کیا جاتا ہے، شریعت کے مطابق وہ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس پر ان کو شاباشی دی جاتی ہے، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور شریعت اور سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو ان پر تنبیہ کی جاتی ہے، تو بچوں کو شروع ہی میں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کام کرنے کے ہیں اور ان کاموں سے بچنا ہے۔ اللہ نے مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی تربیت کا ہمیں انتظار بنایا ہے اپنے بچوں کو۔ باطنی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس پر نگاہ رکھنی ہے کہ ہمارے بچوں کی سوچ کیا بن رہی ہے، ان کی فکر کیا بن رہی ہے، کیا وہ صحیح عقیدے کے حامل ہیں، صحیح افکار و خیالات ان کے ذہن و دماغ کے اندر راسخ ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آزاد خیال دوستوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے فکری اعتبار سے وہ گمراہی کا شکار ہو گئے، ان کے عقائد میں خلل پیدا ہو گیا، جو کہ عقیدہ تو بنیاد ہوتا ہے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کے اعمال کی حقیقت اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام حاصل نہیں کرتا۔
تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ نے جن بے شمار نعمتوں سے اپنے بندوں کو مالامال فرمایا ہے ان نے عظیم ترین نعمت اولاد کی، اور اولاد کی ہر طرح سے تربیت کرنا، نگرانی کرنا، ایمانی اور اسلامی مزاج بنانے کی فکر کرنا ایک مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیات جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کی زندگی کے آخری حالات کا نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور ان کے والد بھی اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، ان کی اولاد میں بھی انبیاء پیدا ہوئے، لیکن اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مندی کا یہ عالم ہے کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آخری سانس چل رہے ہیں، نظر کا وقت ہے، تو اپنے سارے بچوں کو قریب بلا کر نصیحت فرماتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ زندگی کے آخری لمحات میں گھر کا بزرگ اور بڑا اگر گھر والوں کو اپنے پاس بلا کر کوئی نصیحت کرے یا کوئی سوال کرے تو وہ کتنا اثر انداز ہو، اور بچے اس کو کتنی مضبوطی سے باندھ کر رکھیں گے کہ ابا یہ کہہ کر ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اس کو تو چھوڑیں گے نہیں۔ آخری وقت انہوں نے یہ وصیت کی اور وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام بالکل آخری لمحات میں دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو قریب بلا کر ایک سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سوال کو ذکر کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ جب ہمارے نبی یعقوب کی موت کا وقت قریب تھا تو کیا تم ان کے پاس موجود تھے؟ کیا سوال کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جبکہ یعقوب اپنے بچوں سے یہ پوچھ رہے تھے کہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے اس بات کا یقین دلاؤ کہ میرے جانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے، زندگی کیسی گزارو گے، عقیدہ تمہارا کیا ہوگا، عمل تمہارا کیا ہوگا۔ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد بزنس کیسے چلایا جائے گا، کاروبار کیسے بڑھایا جائے گا، فرمیں کیسے لگائی جائیں گی، کارخانے کیسے کھڑے کیے جائیں گے، زمینیں کیسے خریدی جائیں گی، کاشتکاری کو کیسے بڑھایا جائے گا، خاندان بڑا ہوگا، خرچے بڑھیں گے، ان کو پورا کرنے کے لیے کیا شکلیں اور صورتیں اختیار کی جائیں گی، ان سب چیزوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ سوال صرف یہ کیا ما تعبدون من بعدی، بس اتنا بتا دو کہ میرے جانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے، یعنی کس راستے پر تم چلو گے، یہی تو ہے ایمان کی فکر۔ اور کون ایمان کی فکر کر رہا ہے؟ جو اللہ کا نبی ہے، اور کیسا نبی، جس کے والد بھی اللہ کے نبی تھے اور جس کی اولاد میں بھی اللہ نے اپنے انبیاء اور پیغمبر پیدا فرمائے، یعنی جن بچوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ پوچھ رہے ہیں، آگے چل کر ان میں سے بھی بعض نبی بن گیا۔ تو جب خاندان نبوت کے فکر کا یہ عالم ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد اور اپنے بچوں کے ایمان کی سلامتی کے سلسلے میں کتنا فکر مند ہو جانا چاہیے، اس سے اندازہ لگانا مشکل ہے۔ جب یہ سوال کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو سب نے ایک زبان جواب دیا، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، کہنے لگے کہ ابا جان ہماری طرف سے آپ
بالکل مطمئن نہیں. ہم تو اسی خدا کی اور معبود کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے رہے اور جس کی عبادت کا راستہ آپ نے ہمیں اور ساری دنیا کو دیا ہے. وہی معبود جو آپ کا ہے، ہمارا ہے. آپ کے آبا و اجداد بھی اسی کی عبادت کرتے رہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق بھی انہیں کی عبادت کرتے رہے. وہی خدا تو ہے جس کی ذات عبادت کے لائق ہے. آپ ہم سے بالکل مطمئن رہیے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی مالک کے مطیع و فرمانبردار رہیں گے، اطاعتگزار رہیں گے اور اس کی مرضیات پر چلنا اپنے لیے سعادت کا تصور کریں. اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر فرما کر دنیا میں بسنے والے تمام ایمان والوں کو یہ سبق دے دیا ہے کہ تمہیں بھی اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے سلسلے میں اسی طرح فکر مند رہنا ہے. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کل کا جو زمانہ اور جس رخ پر حالات کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسا ماحول بنایا جا رہا ہے، خاص طور پر اسکولوں میں، کالجوں میں، عصری تعلیمی اداروں میں جو رنگ بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کلچر بنایا جا رہا ہے، جس تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے، اگر ہم نے آنکھ بند کر کے اپنے بچوں کو اس کلچر اور تہذیب کے حوالے کر دیا تو کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ ان کا ایمان اور عقیدہ صحیح اور تعلیم رہے گا یا نہیں. اب جو نئی قومی تعلیمی پالیسی آئی، نیو ایجوکیشن پالیسی کا جو نفاذ ہوا، اس کے نتیجے سلیبس میں اور نصاب میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو چینجنگ ہو رہی ہے، جس طرح کے اسباق کتابوں کے اندر داخل کیے جا رہے ہیں اور جن جن چیزوں کی اسکولوں میں لازم اور ضروری قرار دیا جا رہا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں اب تک بھی ایسی بہت سی تبدیلیاں بہت سے اسکولوں میں ہو گئی اور ایسی چیزوں کو لازم قرار دے دیا گیا ہے جو اسلامی روح سے کھلا متساوی ہے اور ٹکرانے والا. جتنے اسکول ہیں جن میں کلچر کے نام پر وہ پروگرام کیے جاتے ہیں کہ جن کی شریعت اسلامیہ میں کہیں سے کہیں تک کوئی گنجائش نہیں، مسلمان بچے ہیں ان پروگراموں کے اندر شریک ہوتے ہیں. اسکول میں اگر ان کو پڑھنا ہے تو اس کے رولس اور قوانین پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ اسکول انتظامیہ ان کو تعلیم حاصل کرنے سے محروم کر دے گی. جب 3 سال سے 18 سال تک ہمارا بچہ ایسے ہی کلچر اور ماحول میں زندگی گزارے گا تو آپ بتائیے کہ اس کی ذہنیت کیسی بنے گی، اس کا مزاج کیسا ہوگا. آپ سروے کر کے دیکھیے ہمارے جو بچے جو صرف اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سکھانے کا انتظام ان کے والدین نہیں کرتے، ان کو دوسرے مذاہب کے تہواروں کے سلسلے میں کتنی معلومات ہوتی ہیں، اپنے عید و بقرعید کے بارے میں بھی ان کو اتنی معلومات نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہی سب ان کو پڑھایا جاتا ہے. باقاعدہ لیسن ہوتے ہیں اس نام کے جس میں پورا پس منظر بیان کیا جاتا ہے جو بچوں کے ذہن کے اندر فٹ ہو جاتا ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا پس منظر وہ نہیں بیان کر سکتے، لیکن ان کے جو تہوار ہیں وہ کہاں سے شروع ہوئے، کیوں شروع ہوئے، کیا ان کا میسج ہے، یہ سب کا سب ہمارے بچے بتا دیں گے کیونکہ شروع سے ہم کو یہی پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ تعلیم حاصل کی جائے گی، اس میں بھی مہارت کمال پیدا کیا جائے گا، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری بنیادی ذمہ داری ایمان کے اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل کو جاننا اور اپنے بچوں کو سکھانا ہے. اگر ہم نے اس ذمہ داری کی ادائیگی میں غفلت برتی تو اللہ کے یہاں جواب دینا بھاری ہوگا. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
کہ جس کو صوفی لکڑیوں سے نہیں ٹھہرایا جائے، بلکہ انسان و پتھر اس آگ کے لیے ایندھن کا کام کرنے والا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور اس آگ پر سخت مزاج فرشتے مسلط ہو، جن کے دل میں رحم اور ترس نام کی کوئی چیز نہیں ہو، اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا بھی اس سے تصور نہیں ہو۔ وہ تو وہی کریں گے جس کا حکم اور اشارہ ان کو ملائے اعلیٰ سے ملے۔ حضرات مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کرتے، وہ در حقیقت اپنے بچوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنانے کی راہ پر لے کر جا رہا ہے۔ یہ جو وحید باری تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اپنے آپ کو اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگر ماں باپ نے بچوں کے لیے دینی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا تو اللہ کے علماء فرماتے ہیں کہ گویا کہ اپنے بچوں کے لیے جہنم کی آگ کا انتظام کیا جا رہا ہے، دینی تعلیم کا انتظام نہ کرنے کے لیے۔ اس لیے یہ اہم ذمہ داری ہے جس کو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے بچے اگر اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ کم سے کم بالکل آخری درجہ ہے 1 گھنٹہ ہمارا بچہ قرآن پاک پڑھے گا، دین کے بنیادی عقائد و مسائل سیکھے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مختصر احادیث یاد کرے گا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ کم از کم 1 گھنٹہ تو اس کو ایسا ماحول دیا جائے جس میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکتا۔ اگر اتنا بھی انتظام نہیں کیا جائے گا تو ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے نہیں، بلکہ ہم اس کے ساتھ ظلم کرنے والے، ہم اس کے ساتھ زیادتی کرنے والے۔ اور جو حالات اس وقت دنیا میں بنتے چلے جا رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو پہلے سے زیادہ اس کی فکر کرنا ضروری ہوگا۔ ہمارے اکابر و بزرگوں نے اس زمانے میں اس ملک میں امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے دینی تعلیم کا بندوبست کیا تھا، جب انگریز نے منصوبہ بنا چکا تھا کہ اس ملک سے اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ مسلمان اگر ہوں گے تو نام کے ہوں گے، ایمانی جائے تو اہمیت ان کے اندر نہیں ہوگی۔ ایسے اسکول بنائے گئے تھے جس میں فری تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی نازک موقع پر اللہ ہمارے اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے مدارس کا جال بچھایا، جگہ جگہ مکاتب قائم کیے، بچوں کے لیے دینی تعلیم کا بندوبست کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے وہ ماحول عطا فرمایا کہ ہم اور آپ اپنی ایمانی شناخت اور پہچان کے ساتھ اس ملک میں جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمارے لیے امتحان کی گھڑی ہے۔ ہم نے اگر اس نازک موقع پر اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی خاکہ نہیں بنایا، کوئی نظم نہیں بنایا، تو نہ آنے والا زمانہ ہمیں معاف کرے گا اور نہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف کریں گی۔ یہ ہمارے لیے امتحان کی گھڑی ہے۔ اس امتحان کی گھڑی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی دینی اور ایمانی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور بچوں کے لیے دینی تعلیم و تربیت کا معقول اور معیاری بندوبست کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما نحل والد ولده افضل من ادب الحسن۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ماں یا ایک باپ کی طرف سے اپنے بچے کو جو سب سے بہترین ہدیہ اور تحفہ دیا جا سکتا ہے وہ اسلامی آداب سے واقف کرانا ہے، دینی تعلیم دینا ہے، اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانا ہے کہ
بڑوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کیسے کی جاتی ہے، لوگوں سے بات چیت کیسے کی جاتی ہے، زبان کیسے استعمال ہوتی ہے، عمل کیسے کیا جاتا ہے، اسلامی آداب سکھانا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سے بہترین تحفہ ماں باپ کی جانب سے اپنی اولاد کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے یہ تو جان لیا کہ اولاد پر والدین کے کیا حقوق، قرآن میں بھی وہ حقوق بیان کیے گئے اور آپ بھی وہ حقوق بیان فرماتے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق، آپ یہ بھی بتا دیجیے کہ ماں باپ پر اولاد کا کیا حق ہے۔ تعلیم تو دونوں بات سے بچتی ہے، اگر اولاد کو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں تو ماں باپ کو بھی اولاد کے حقوق ادا کرنے ہوں، تو آپ یہ بتائیے کہ ماں باپ پر اولاد کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ تو دو لفظوں میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا نچوڑ بیان کرنا ارشاد فرمایا یحسن اسمہ ویؤدبہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں باپ پر اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اچھا نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کو، جن کے معانی اچھے ہوں، جن ناموں سے اللہ کی عبدیت کا اور بندگی کا اظہار ہوتا، جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کے نام یا پیغمبروں کے اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام ہو، ایسے نام رکھتے ہیں۔ اور دوسری ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی آداب سکھائیں، نام اچھے رکھیں اور اسلامی آداب سے ان کو واقف کرائیں، اسلامی آداب کے اندر ساری چیزیں آ جائیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک صاحب حضرت کے پاس آئے اور اپنے نوجوان بیٹے کی شکایتیں کر رہے ہیں کہ حضرت اس نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، بالکل الٹی زندگی اس کی گزر رہی ہے، ہم اگر ادھر چلنے کو کہتے ہیں تو وہ ادھر چلتا ہے۔ حضرت نے جب باپ کی زبان سے بیٹے کے آواز سنے تو تکلیف بھی ہوئی اور ناراضگی بھی ہوئی، اس نوجوان کو بلوایا، اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کیوں تم اپنے باپ کو اور ماں کو پریشان کرتے ہو، ان کی بات نہیں مانتے، ان کی نافرمانی کرتے، کیوں تم نے ایسی زندگی بنائی؟ تو اس نوجوان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ کیا ساری ذمہ داریاں میری ہی ہیں یا کوئی ذمہ داری ابا جان کی بھی نہیں جو آپ سے شکایت کر رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری ذمہ داری ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کی، اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھیں، قرآن کی تعلیم اس کو دیں اور اسلامی آداب سے اس کو واقف کرائیں، اور اس کی ماں کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کریں جو اپنے گہوارے کے بچوں کی دینی تربیت کرنے والی۔ یہ چار چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی کہ باپ کی ذمہ داری ہے نمبر 1 ایسی لڑکی کو اپنی زوجیت کے لیے منتخب کرے جو دینی مزاج رکھتی ہو، جس کے گہوارے میں پرورش پانے والا بچہ ایمانی جذبات سے سرشار ہوتا ہوا نشو و نما کرے۔ نمبر 2 بچے کی ولادت ہو تو اچھا سا نام رکھا جائے۔ نمبر 3 شعور کی عمر کو بچہ پہنچے تو اس کو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4 اسلامی آداب سے اس کو واقف کرنا ہے۔ نوجوان نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت ابا کو مجھ سے اتنی شکایتیں ہیں، ان کا جواب تو بعد میں دوں گا، آپ پہلے ابا سے یہ پوچھ لیجیے کہ ان کا جو حق تھا میرے حوالے وہ انہوں نے ادا کیا ہی نہیں۔ جو 4 حقوق آپ نے بیان فرمائے ذرا ان
سے پوچھ لیے ان میں سے کوئی ایک حق بھی اگر انہوں نے ادا کیا ہو کہ انہیں شکایت کرنے میں آپ بتائیں تو پھر نوجوان نے بتایا کہ حضرت صورتحال یہ ہے کہ جس بیوی کو میری ماں کے طور پر انہوں نے منتخب کیا وہ بیچاری خود دین کے حوالے سے کچھ جانکار نہیں، جب انہیں کو کوئی علم نہیں تو میرا ہی دینی اور ایمانی مزاج کہاں بنا؟ تو پہلا حق تو یہ نہیں چاہیے، دوسرا حق نام ان کو میرا اچھا رکھنا چاہیے تھا، انہوں نے میرا نام رکھا جوڑ، اور جوڑ کہتے ہیں عربی زبان میں گندگی کے کیڑے کو، نالی کا جو کیڑا ہوتا ہے اسے جوڑ کہتے ہیں، انہوں نے نام میرا جوڑ رکھا، یہ حق بھی نہیں ادا کیا۔ قرآن پاک ان کو پڑھانا چاہیے تھا، کبھی توجہ ہی نہیں کی اللہ کا کلام پڑھانے، اسلامی آداب سے مجھے واقف کرانا چاہیے تھا، میں جانتا ہی نہیں اسلامی آداب کیا ہے، میری تربیت ہی نہیں کی۔ اب آپ بتائیے کہ جب انہوں نے کوئی حق بھی میرے حوالے سے ادا نہیں کیا تو میں کیسے ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں؟ یہ تفصیلات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کا رخ نوجوان کی طرف سے پھر کر اس کے باپ کی طرف ہو گئے، اور پورے جلال میں آپ آئے اور ارشاد فرمایا کہ مجرم تمہارا بیٹا نہیں بلکہ تم ہو، اگر تم نے وقت پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہوتا تو آج تمہیں اپنے بیٹے کی شکایت کا موقع نہ ملتا۔ اس واقعے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ہم ابتدائی میں شروع میں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کریں گے تو پھر اس کے نتائج اور اس کے ثمرات اچھی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے، اور اگر ہم خود اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں غفلت و سستی برتیں گے تو پھر اچھے نتائج اور ثمرات ہمارے سامنے نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح دینی تعلیم و تربیت کا نظم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس سلسلے میں باری تعالی ہم سب کو فکر مندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.